تم عقل سے بالکل پیدل ہو کیا؟ میں نے کہا۔ استاد بنے پھرتے ہو، تمہیں تو ابھی 10 سال شاگردی کرنی چاہیے میرے شاگردوں کی۔ ارے بھائی، نام تمہیں بھی معلوم ہے، سیدھے پرنسس کے پاس چلے جاؤ، وہ میری ہینڈ رائٹنگ پہچانتی ہے تو نام کیوں لکھوں میں؟ اور اس میں تمہاری ہی بچت ہے، خدا نہ خواستہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، حالانکہ اس کا امکان 1% بھی نہیں ہے، تو اس 1 سیتر سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم کس سے ملنے آئے تھے اور تمہیں کس نے بھیجا تھا۔ اس پرزے کو کہیں گرا دو گے تب بھی محفوظ رہو گے۔ تمہیں اصرار ہے تو لاؤ، میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ سوچ لو کہ تمہارے پاس سے یہ تحریر برآمد ہوئی تو تمہارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی، تمہیں میرا اعلیٰ کار سمجھ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا، استاد نے کہا، لیکن ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے، تمہیں ہاتھ پیر باندھ کے دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ میں نے رضاکارانہ طور پر انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ اس وقت بھی وہ میری گرفت و رسائی میں تھے، اور اگر میں چاہتا تو پلک جھپکتے میں ان کے ہاتھ پیر توڑ کے سب کو ناکارہ کر سکتا تھا اور ان کا اسلحہ جیب میں ڈال کے رخصت ہو سکتا تھا، مگر میں نے پھر ایکشن کو التوا میں رکھا۔ میں ان چاروں شوخیہ بدماشوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان سے اور کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور انہی کے ذریعے رابعہ کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی تشویش ختم ہو۔ بعد میں یہ لوگ بدعہدی کرتے تو میں ان سے مؤثر طور پر نمٹ لیتا اور اپنی رقم وصول کر کے واپس پہنچ جاتا، مگر مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ایسی صورتحال سے رابعہ کس طرح نمٹتی ہے۔ اس سے آگے میرا ساتھ دینا تھا تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا تھا۔ یہ اس کی پہلی آزمائش تھی، اس کے صبر اور حوصلے کی، جرأت اور استقامت کی، مشکل گھڑی میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی، اور پرسکون رہنے کی، اور میری مدد کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی ہمت کی۔ اس بار انہوں نے ایک اور احتیاط بھی ملحوظ رکھی کہ باہر لاتے وقت میری آنکھوں پر پٹی باندھی، چنانچہ میں پھر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ علاقہ کون سا ہے۔ آس پاس خاموشی تھی، کہیں سے ٹریفک کے گزرنے کی اور کسی گھر میں سے زندہ انسانوں کے وجود کی خبر دینے والی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ گیراج آبادی سے دور کسی مضافاتی علاقے میں ہے، ورنہ ابھی نصف شب نہیں ہوئی تھی کہ سناٹا اتنا گہرا ہوتا۔ مجھے گاڑی میں پیچھے بٹھایا گیا اور 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھے، تیسرے نے ڈرائیونگ سنبھالی اور گاڑی خاصی تیز رفتاری سے روانہ ہوئی۔ حادثے کے وقت میں نے گاڑی پر سرسری نگاہ ڈالی تھی اور مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ گاڑی بالکل نئی نہیں تھی، لیکن مکینک کے ہاتھوں میں اس کی کارکردگی نئی سے بہتر ہو گئی تھی۔ اگر مجھے روانہ ہوتے وقت اس جگہ کی صرف ایک جھلک دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تو میں ہر موڑ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اپنی منزل کے راستوں کا تعین کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تینوں افراد خاموش تھے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے منکر نکیر بلا وجہ میری پسلیوں میں ریوالور کی نال چبو کے مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں بے بس اور اسیر ہوں، جس سے میں خاصا محظوظ ہوتا تھا۔ تمہارا استاد کیسے گیا ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ گاڑی تو ہم لے آئے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہو کیا بات ہے؟ استاد نے آگے سے پلٹ کر جواب دیا۔ اوہ معاف کرنا، میں سمجھا تھا، خیر وہ شخص کیسے گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ استاد نے کہا۔ میں بالکل مطمئن ہوں، خصوصاً تم سب کے رویے سے۔ میں نے کہا، بس یہ خواہ ریوالور کو دونوں طرف سے میری پسلیوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ خود بھی آرام سے بیٹھے اور مجھے بھی بیٹھنے دیں۔ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن دونوں طرف سے دباؤ کچھ کم ہو گیا۔ کیا میرا پیغام لے جانے والا وہیں آئے گا جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ تم کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، دائیں طرف والا بولا۔ چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا تمہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ میری بیوی تعاقب کرتی ہوئی اس کے ساتھ آ جائے گی؟ میں نے کہا، ہم اس خطرے سے نمٹنے کا بندوبست کر چکے ہیں۔ استاد نے برہمی سے کہا، اس بے وقوف عورت نے ایسا کیا تو وہ بے وقوف تو ہے، لیکن اسی بے وقوفی میں حد سے زیادہ خطرناک کام بھی کر جاتی ہے۔ میں نے کہا، اسے عورت ذات جان کے ناقص العقل اور کمزور سمجھنے والے مرد بھی بعض اوقات مارے جاتے ہیں۔ گاڑی اچانک رکی، میرے کان اب ٹریفک کی تھوڑی بہت آوازیں سن رہے تھے جو بند شیشوں سے گزر کر میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہم شہر کے بارونق حصے میں ہیں۔ دروازہ کھلا تو یہ آوازوں کا ریلا ایک دم اندر آیا، دوسرے لمحے دروازہ بند ہو گیا اور مجھ پر یہ یکلخت انکشاف ہوا کہ گاڑی میں 3 نہیں 4 آدمی تھے۔ میرے محافظ اسی طرح دونوں طرف موجود تھے اور گاڑی پھر روانہ ہوئی تو ڈرائیور کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی۔ اس کے باوجود کوئی دروازہ کھول کے اترا تھا۔ پھر حقیقت حساب کے سوال کا جواب بن کے عیاں ہوئی۔ انہوں نے مجھے اندھیرے میں اور دھوکے میں رکھا تھا کہ چوتھا آدمی میرا نامہ بر بن کے الگ گیا ہے، جبکہ اس نے بھی ہمارے ساتھ اسی گاڑی میں سفر کیا تھا۔
وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا کیونکہ ہدایات کے مطابق اس کو خود کو غیر موجود ثابت کرنا تھا۔ شاید ان کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ مجھے لے گئے تھے وہاں کوئی اور سواری دستیاب نہیں تھی۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایک ہی گاڑی کو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا، میری منتقلی کے لیے بھی اور نامہ بر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے سے مجھے بے حد مسرت اور تقویت حاصل ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میں ہوٹل فاران کے سامنے ہوں۔ کچھ کرنے کی شدید خواہش سمندر کی طوفانی لہر کی طرح اٹھی، لیکن میں نے اسے دبا دیا۔ اگر یہاں میں ہاتھ پیر بندھے ہونے کے باوجود دونوں محافظوں کو ناک آؤٹ کر دیتا اور پھر ڈرائیور کی گاڑی بے قابو ہو کے رک جاتی، کسی درخت، کھمبے، عمارت یا دوسری گاڑی سے ٹکرا کے گاڑی الٹ بھی سکتی تھی اور فٹ پاتھ پر 2-4 پیدل چلنے والوں کو کچل بھی سکتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے دونوں اناڑی بدماش گولی چلا دیتے تو وہ گولیاں نہ جانے کہاں کہاں سوراخ کرتی، گاڑی میں یا مجھ میں۔ ایسا خطرناک قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ گاڑی نے دائیں جانب ایک موڑ کاٹا۔ وقت اور رفتار کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے طے کیا کہ پہلا موڑ تقریباً 2-3 فرلانگ کے بعد آیا ہے۔ اب میں نے سیکنڈ شمار کرنے کے فارمولے پر عمل کیا۔ دستی بم پھینکنے والے پن نکالنے کے بعد گھڑی دیکھے بغیر سیکنڈ اسی طرح شمار کرتے ہیں۔ میں نے زیر لب کہا 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، یوں 5 سیکنڈ کے وقفے گزرے۔ میں نے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں پر پورا حساب رکھا۔ ایک دفعہ میں 15 وقفے گزرے، دوسری بار میں 30 ہو گئے، یعنی 2.5 منٹ۔ گاڑی نے پھر دائیں موڑ کاٹا۔ رفتار کو 30 میل کے اندر رکھتے ہوئے یہ فاصلہ کوئی 1 میل سے تھوڑا سا زیادہ یا کم۔ میں پھر وقت کے حساب میں مصروف ہو گیا۔ 5 سیکنڈ کے 15ویں وقفے کے دوران میں گاڑی نے تیسری بار دایاں موڑ کاٹا۔ طے شدہ فاصلہ تقریباً نصف، گویا آدھا میل تھا، 3 میل فرلانگ کے درمیان۔ اگر پہلا موڑ بھی 3-4 فرلانگ کے بعد آتا تو میں تصور کی مدد سے طے کر سکتا تھا کہ ہم ایک ایسی مستطیل کے ارد گرد 4 اضلاع طے کر چکے ہیں جس کے 2 ضلع 2-3 فرلانگ کے بعد باقی 2-1 میل کے ہوں۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل فاران کے گرد چاروں طرف گھوم پھر کر وہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس خیال کی تصدیق اس وقت ہوئی جب 2 منٹ بعد گاڑی پھر رک گئی اور میں نے آوازوں پر غور کیا۔ ایک گنڈیری بیچنے والے کی صدا پر میرا دل زور سے دھڑکا۔ جب چوتھا آدمی اترا تھا تو یہی صدا آئی تھی اور میں نے مٹھی آتے برفا والیاں اور یہ گنگناتی آواز اسی سر میں پھر سنی تھی۔ میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا تھا کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود میں نے سب دیکھ لیا تھا۔ یہ ان کا مجھ پر اعتماد تھا یا بے وقوفی کی حد تک بے خوفی کا مظاہرہ، لیکن وہ رقم وصول کر کے اپنے ساتھی کو وہیں سے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور شاید اس کے رقم کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹ آنے کی صورت میں وہ مجھے تھوڑا دور سڑک پر چھوڑ دیتے۔ میں نے مطمئن ہو کر انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے پھر 1000-2000 کی گردان شروع کی، لیکن بہت جلد اس سے اکتا گیا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دل کی تقویت کے لیے یہی احساس بہت تھا کہ میں اپنے ٹھکانے کے بہت قریب ہوں۔ رابعہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اسے دور نہیں جانا پڑے گا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کیا واقعی وہ کچھ کر سکے گی۔ میرے ساتھی اپنی طرف سے مجھے تاریکی میں رکھ کے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور میرے رویے نے ایک طرف ان پر اپنی ذات کا اعتماد متزلزل کر دیا تھا تو دوسری طرف مجھ پر ان کا اعتماد جائز ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں کی تھی۔ ڈکیتی اور بدماشی کے سلسلے میں ان کو مفید معلومات فراہم کی تھیں اور قابل قدر ہدایات دی تھی۔ چنانچہ میں استادوں کا استاد ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گرفتاری کے لیے اٹھا کہ انہوں نے کتنی بچکانہ حرکت کی تھی اور خدا نہ خواستہ سچ مچ وہ مجھے بیچ دیتے تو اپنی سلامتی کو گروی رکھ دیتے۔ ایک طرف پولیس سے 10,000 وصول کرنا شیر کے منہ سے نوالا چھیننا بن جاتا تو دوسری طرف میرے جیسے نامی گرامی بدماش کے شاگردان عزیز انہیں جینے نہ دیتے۔ میرے لیکچر سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھی اور انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے انہوں نے ایک بہت بڑے بدماش کے بہت برے دل کا کمال سمجھا ہوگا کہ میں نے اسیر کرنے والوں کو دھمکی نہیں دی، ان کی حق تلفی نہیں کی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے 10 کی جگہ 15,000 روپے کا انعام دے دیا۔ وہ بہت فائدے میں رہے، پیسہ زیادہ ہی ملا اور آئندہ کے لیے بھی ایک سرپرست کی حمایت کے امکانات پیدا ہو گئے۔ وہ چھوٹے بدماش تھے، چور یا اٹھائی گیرے، ورنہ وہ مجھ سے 15,000 بھی کیوں لیتے۔ ڈکیٹی میں 20-25 لاکھ کی امید رکھنے والے یکلخت اتنے گر گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اب ڈکیٹی ان کو مشکل نظر آنے لگی تھی اور یہ 15,000 یقینی تھے۔ کیا ہو گیا استاد گولی کو؟ میرے ساتھ والے نے کہا۔ 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے یار ڈکی، ایسے کب تک کھڑے رہیں گے؟ دوسری طرف والے نے فوراً تائید کی۔ آدھا گھنٹہ تو صبر کرو،
آگے والے نے قائم مقام استاد کی حیثیت سے انہیں ڈانٹا، جسے ڈکی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ فرض کرو آدھے گھنٹے بعد بھی استاد نہ آیا۔ دائیں ہاتھ والا زیادہ مضطرب تھا۔ پھر دیکھیں گے، بندہ تو ہمارے پاس ہی ہے، ڈکی نے ٹالنے کے انداز میں کہا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کا اہل ہی نہیں اور خود ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ 20 منٹ بہت ہوتے ہیں۔ رابعہ کے پاس جا کے آنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتے تھے۔ 5 منٹ اس کے لیے رکھ لیے جائیں کہ رابعہ نے سوال جواب کیے ہوں گے اور رقم شمار کی ہو، تب بھی 15 منٹ میں استاد گولی کو آ جانا چاہیے تھا۔ گو اس کا امکان کم تھا کہ رقم وصول کرنے کے بعد استاد گولی خود کو محفوظ رکھنے کی نیت سے رابعہ کو ناک آؤٹ کر کے یا باندھ کے ڈال آئے، لیکن اس کا انحصار رابعہ کے رویے پر بھی تھا۔ اگر اس نے راست اقدام کرنا چاہا تو استاد گولی بہرحال مرد ہے اور مسلح ہے، وہ آسانی سے گرفتاری قبول نہیں کرے گا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن میں بھی اس پریشان کن خیال نے فساد پھیلانا شروع کیا۔ رابعہ ذہنی انتشار اور جذباتی بحران کا شکار ہوگی۔ اچانک میری تحریر دیکھ کر وہ ہسٹیریا میں مبتلا ہو گئی تو کیا کرے گی؟ پیغام لانے والے پر حملہ کر دے گی، اس کے کپڑے پھاڑ دے گی، بال نوچ لے گی اور اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرے گی، چیخے گی، چلائے گی اور پوچھے گی، بتا سکندر کہاں ہے؟ لیکن رابعہ اتنے کمزور اعصاب کی مالک نہیں ہے۔ وہ خود اغوا ہو چکی ہے، دشمنوں کی قید میں جسمانی عذاب جھیل چکی ہے، ماں کی موت کے بعد گھر کی تباہی کا صدمہ اٹھا چکی ہے اور ہر صدمہ برداشت کرنے کی اہل ہے۔ بونٹ، کیا میں جا کے دیکھوں؟ دائیں ہاتھ والے نے کہا۔ ڈکی سے پوچھ لے، دائیں ہاتھ والے نے بے چینی اور ناگواری سے کہا۔ مجھے ان ناموں پر ہنسی آئی۔ استاد محترم گولی تھے تو شاگردوں میں ایک بونٹ تھا اور دوسرا ڈکی۔ اس سے ان سب کا موٹر مکینک ہونا ثابت ہوتا تھا۔ یہ بھی صاف ظاہر تھا کہ ان کے موجودہ نام ماں باپ کے دیے ہوئے نہیں تھے۔ غالباً یہ گیراج میں استاد گولی کے عطا کردہ تخلص تھے۔ آگے والا ڈکی تھا، دائیں ہاتھ والا بونٹ۔ اب الٹے ہاتھ کی طرف کلچ یا گیئر ہو تو کچھ عجب نہیں، لیکن بعد میں وہ پانا ثابت ہوا۔ اب تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ڈکی، بونٹ نے زیادہ بے قرار لہجے میں کہا۔ تو میں کیا کروں؟ ڈکی نے برہم ہو کے کہا۔ مجھے وقت نہیں دے کر گیا تھا استاد گولی کہ اتنی دیر انتظار کرنا۔ پھر کیا ہم ساری رات انتظار کرتے رہیں گے؟ بائیں ہاتھ والے نے کہا۔ مجھے اس میں کوئی چال نظر آتی ہے، بونٹ بولا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ عورت بہت خطرناک ہے۔ بائیں ہاتھ والے نے تشویش سے کہا۔ یار پانے، یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، لیکن تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ڈکی نے بے بسی سے کہا۔ اس سے کیوں نہیں پوچھتے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے؟ چال ہوگی تو اس کی۔ میں نے کوئی غلط چال نہیں چلی، میں نے کہا، ہر طرف سے تعاون کیا ہے۔ پھر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ڈکی نے کہا۔ تو ہوگا بہت بڑا بدماش، لیکن استاد گولی کو کچھ ہوا نا تو ہم تیری لاش تیری بیوی کو بھیج دیں گے، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا۔ اس نے بیچ میں ایک گالی فٹ کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی جھنجھلاہٹ اور غصے میں اضافہ ہو رہا تھا اور خود میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں رابعہ کو آزمائش میں ڈال کے میں نے حماقت تو نہیں کی۔ اگر وہ آسانی سے 15,000 گن دیتی تو استاد گولی اب تک لوٹ کے آ جاتا، مگر رابعہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کوئی جوابی کارروائی کی ہوگی۔ جوابی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک یہ کہ وہ استاد گولی کو میرے بدلے یرغمال بنا لے اور انتظار کرے کہ کوئی اسے چھڑانے کے لیے خود آئے، یا فون کرے تو اس سے سودا کرے کہ سکندر کو لاؤ اور استاد گولی کو لے جاؤ۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ یا اس نے 15,000 دے کر ہوٹل کی انتظامیہ سے کہا ہو کہ اس شخص کو روک لیا جائے اور پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ الزام لگا دے کہ استاد گولی اس کے کمرے سے 15,000 روپے چرا کے جا رہا تھا، لیکن رابعہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ جانتی ہے کہ میرے کیس میں پولیس سے مدد لینا مشکل ہے۔ اگر وہ مجھے اغوا کرنے والوں کے قبضے سے رہا کرانے میں کامیاب ہو گئی تو پولیس پکڑے گی اور یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے سے بدتر صورت ہوگی۔ نہیں، رابعہ ایسی حماقت نہیں کر سکتی۔ ایک آخری صورت یہ تھی کہ وہ تعاقب کرے۔ محسن ہوتا تو یہی کرتا، لیکن رابعہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ڈکی، میں کہتا ہوں چل نکل، پانے نے اچانک کہا۔ یہ کوئی گڑبڑ ہے؟ ڈکی نے اسے گالی دی۔ ایسے ہی بھاگ جائیں استاد گولی کو چھوڑ کر؟ یہاں بیٹھ کے ہم استاد گولی کے لیے کون سی توپ چلا دیں گے؟ بونٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ تجھ میں ہمت ہے تو جا کے دیکھا، مگر ہم بتا دیتے ہیں کہ تیرا بھی صرف 10 منٹ انتظار کریں گے، پانا بولا۔ اور خود میں ہمت نہیں ہے تو چل، یہاں کھڑے رہے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، بونٹ نے کہا۔ آدمی ہمارے پاس ہے، پانا بولا۔ خود باہر ہوں گے تو استاد گولی کے لیے کچھ کر سکیں گے، اس کی بیوی سے بات کریں گے کہ شوہر چاہیے تو گولی دے جاؤ۔
اپنی بولتے جا رہے ہو۔ اس نے دونوں کو ایک ایک گالی سے نوازا۔ استاد گولی نہ آیا تو ہماری بھی خیر نہیں، وہ ہمیں بھی مار دے گا، اور اس کو مار کے بھی تم کو کیا ملے گا؟ 10 دشمن پیچھے پڑ جائیں گے، بیوی بچوں سمیت چھپتے پھرو گے۔ ساری غلطی استاد کی ہے کہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ ڈکی میں 5 منٹ اور دوں گا، بونٹ نے کہا، پھر تجھے چلنا پڑے گا۔ ڈکی نے اس کے لہجے کی خطرناک دھمکی کو محسوس کیا، اور پھر بھی میں نے بات نہ مانی۔ تیرا تو باپ بھی چلے گا۔ بونٹ نے ریوالور میری پسلی سے ہٹا کر شاید ڈکی پر تان لیا تھا، پانے نے بھی ریوالور میری پسلی سے ہٹا لیا تھا۔ ان دونوں کو بغاوت پر آمادہ دیکھ کر ڈکی ہونہار نظروں سے انہیں گھورنے کے سوا شاید کچھ نہ کر سکا، کیونکہ وہ مسلح تھے اور پیچھے بیٹھے تھے۔ وہ خود بھی شش و پنج میں مبتلا ہوگا۔ عہد وفا اور ذاتی سلامتی کے دوراہے پر کھڑا سوچ رہا ہوگا کہ ترجیح کس کو دے۔ وہ سب اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار تھے۔ میرے خیال سے ان کے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ابھی 5 منٹ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈکی نے اگنیشن سوئچ پہ چابی گھمائی، انجن تھوڑا سا گھرایا اور پھر جاگا۔ گاڑی آہستہ آہستہ روانہ ہوئی اور سیدھی چلتی گئی، پھر ایک سمت جا کے رک گئی۔ اس سے پوچھو استاد کیوں نہیں آیا؟ ڈکی نے میرے سر پر مکہ مارا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے غیب تو ہے نہیں، کیا معلوم کیا ہوا؟ اس مرتبہ بونٹ نے میرے پیٹ میں مکہ مارا۔ بتا وہاں کیا ہوا ہوگا؟ تو نے اس پیغام کے بہانے کچھ اور لکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح مکے بازی میں شریک ہو گئے۔ اس میں کیا تھا؟ میں نے کراہ کے کہا۔ دیکھا تھا ایسی کوئی بات تھی؟ کوئی بات ضرور ہوگی، کوئی خفیہ اشارہ ہوگا، ڈکی نے پھرتی سے کہا، جسے وہ ہرافہ سمجھتی ہوگی۔ میرے متعلق تم جو چاہو کہو، میں نے کراہ کے کہا۔ اس کے متعلق بات کرتے وقت زبان کو قابو میں رکھو۔ میں تمہاری مدد کرتا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں کسی مزاحمت کے بغیر 15,000 دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا کہ تم کنگال ہو، بہت گھٹیا درجے کے بدماش ہو، جن کو بدماش کہنا بھی بدماشی کی توہین ہے۔ تم شہدے اور لفنگے ہو۔ اچھا ہوتا اگر تم جاتے اور پکڑے جاتے۔ اس مار پیٹ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کسی کو باندھ کے مار ڈالنا بھی کوئی بہادری نہیں ہے، لیکن کسی بہادر آدمی کو مارنے کے بعد نتائج کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ میں تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں، اور وہ عورت جو میری بیوی ہے یہ بات جانتے ہوئے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جو شخص 11 قتل کر چکا ہو وہ تو پھانسی کے تختے کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ تم نے کبھی قتل کیا ہے؟ پھانسی چڑھنے کی ہمت کی ہے؟ تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ سولی چڑھ سکتی ہیں؟ ان سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ ذہنی طور پر بزدل تھے۔ میرے پورے اعتماد لہجے نے ان کے حوصلے کو بالکل پست کر دیا۔ انہیں پھر احساس ہوا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوئے کنکر ہیں۔ ان کے مقابل 11 قتل کرنے والا، چوری ڈکیٹی اور ہر قسم کے جرائم میں ملوث ایک مفرور اشتہاری مجرم تھا۔ وہ خود کچھ بھی نہیں تھے۔ اپنی بیویوں کا تصور کر کے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہیں یقیناً میری بیوی پر رشک آیا ہوگا۔ یہاں سے چلو، میں نے کہا، پھر دیکھتے ہیں اب کیا قدم اٹھایا جائے۔ مجھ پر اعتماد رکھو، جب ہم زبان دیتے ہیں تو اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ دھوکہ دے کر نہیں مارتے۔ میں اسے فون کرتا ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ڈکی نے کہا۔ کہاں سے فون کرو گے اپنی بیوی کو؟ ہمارے پاس تو کوئی فون نہیں۔ پھر میں اس کے نام دوسرا پیغام دوں گا، میں نے کہا۔ ڈکی نے مجھے ایک اور گالی دی۔ اب چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی جائے اور لوٹ کر نہ آئے، ایک ایک کر کے ہم سب جائیں اور پھنس جائیں، لیکن اس نے مجھے مکہ نہیں مارا۔ میں تم کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا، میں نے کہا۔ پیغام رسانی کے دیگر ذرائع بھی ہیں میرے پاس، مثلاً میں وائرلیس پر بات کر سکتا ہوں۔ میری کلائی گھڑی دیکھی ہے تم نے؟ اس میں سگنل نشر ہوتا ہے۔ جھوٹ ہونے کے باوجود اس بات نے ان کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ جاسوسی قصے کہانیوں میں اور فلموں میں وہ پین ٹارچ، ریوالور، گیس لائٹر، فلم کیمروں اور سگریٹ کیس ٹرانسمیٹرز جیسی حیرت انگیز ایجادات کے بارے میں دیکھ اور پڑھ چکے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ترقی یافتہ ممالک میں مجرم اور پولیس دونوں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ گھڑی تو استاد کے پاس تھی، ڈکی نے کہا۔ استاد اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا ہوگا، پانے نے کہا۔ وہیں ہوگی، مگر استاد نے کہا تھا کہ لوٹ کر وہاں نہیں جانا ہے، بونٹ نے انہیں یاد دلایا۔ اگر استاد واپس آتا تو ہم اسے وہاں ملتے جہاں اس نے کہا تھا، ڈکی نے کہا۔ مگر وہ آیا ہی نہیں تو پھر ہم وہیں چلتے ہیں۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر روانہ ہوئی۔ انتظار ختم ہو گیا تھا اور ان کے شکوک اب یقین کی صورت اختیار کر گئے تھے کہ استاد گولی کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ ان کے یقین میں میرا یقین بھی شامل تھا، مگر مجھے اس کی نوعیت کا اندازہ نہ تھا۔
20 मिनट में हम फिर वहीं जा पहुंचे जहां से रवाना हुए थे। मुझे अंदर ले जाकर उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी उतार दी। डिक्की और बोनेट 2 रिवॉल्वर लेकर फिर मेरे मुकाबिल खड़े हो गए और उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए। मैंने हाथों की कलाइयों और टखनों को रगड़ा और इत्मीनान से दीवार के सहारे बैठ गया। मैं सिगरेट मांगना ही चाहता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सब बुरी तरह चौंके जैसे दस्तक देने वाला पुलिस के सिवा कोई नहीं हो सकता। इनकी घबराहट और बदहुआसी, खौफ और अफरा तफरी और चेहरों पर उड़ने वाली हवाइयां देखकर मुझे हंसी आई, मगर मैं जब्त कर गया। ये कौन आ गया यहाँ? डिक्की ने कहा। उस्ताद गोली? उस्ताद तो यहाँ नहीं आ सकता, पाने ने कहा। और फिर इतनी जल्दी? हो सकता है हमें रवाना होते देखकर वो टैक्सी में चल पड़ा हो, बोनेट ने कहा। दस्तक फिर हुई। डिक्की ने नफी में सर हिलाया। कोई हमारा ताकुब करता हुआ आया है। मैं इसको जद पर रखता हूँ, तुम दरवाजा खोलो, मगर एक दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हुआ रिवॉल्वर हाथ में रखे। बोनेट ने दरवाजे के साथ ही दीवार से लगकर रिवॉल्वर संभाल लिया। पाने ने दरवाजा खोलने से पहले कहा, कौन है? मैं हूँ पाने, उस्ताद गोली, बाहर से आवाज आई। एकदम इन सब के चेहरे खिल उठे। मायूसी और परेशानी की जगह मुसरत ने ले ली और वो एहतियात के सारे तकाजे भूल गए। दरवाजा खुलते ही एक वेटर अंदर आया जो होटल फरहान की वर्दी में था। इसके पीछे राबिया नमूदार हुई जिसने रिवॉल्वर को वेटर की कमर से लगा रखा था। वो सब इंतहाई हैरत से मुंजमद हो गए क्योंकि वेटर की वर्दी में उस्तादे मुकर्रम थे। अब मेरे लिए सब्र और तहम्मुल का मजीद मुजाहिरा बेकार था। मैंने बड़ी फुर्ती से सर के बल फर्श पर कलाबाजी खाई और मेरे दोनों पैर डिक्की पर पूरी कुव्वत के साथ पड़े। वो पीछे गिरा और इसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। वो फिर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी ठोकर इसके मुंह पर पड़ी। वो बिलबिलाया, मगर मैंने उसे मोहलत ना दी। पेदर पे ठोकरों से मैंने इसे नीमजान कर दिया। मैं गोली मार दूंगा, बोनेट चिल्लाया। मारो, राबिया ने कहा। तुम्हारे उस्ताद के 2 टुकड़े कर दूंगी मैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगी। उस्ताद गोली की हालत काबिले दीद थी। रिवॉल्वर की नोक इसकी कमर में गड़ रही थी और वो हिल भी नहीं सकता था। डिक्की फर्श पर पड़ा कराह रहा था। मैंने इसका रिवॉल्वर उठा लिया। राबिया को अपनी पनाहगाह में लेकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। क्या ख्याल है अब? मैंने कहा। पुलिस के पास चलें? काने की औलाद पाने, 10,000 मिल जाएंगे तुम्हें। तुम क्या अहमकों की तरह देख रहे हो? बोनेट के बच्चे, रिवॉल्वर नीचे डाल दो और चलो सब लाइन बनाओ।